अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ी थकावट के बाद अब जनाब आखिरी वीलॉग आपके सामने पेश खिदमत है। जिन दोस्तों ने ये प्रेस कार्ड अभी बनाना है वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, हम उनको इंशाल्लाह इस हवाले से रहनुमाई हासिल करेंगे। ये कानूनी टीवी का प्रेस कार्ड है, ठीक है जी, ये वाला। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का भी केस नहीं लगा और शायद अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगे। और जो हमसे आप कानूनी मुशावरत कर रहे हैं वो हमारे साथ जारी रखें। हम इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में कानूनी मुशावरत दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ करें। यूके में भी अगर आपने कोई कानूनी मुशावरत करनी है तो वहाँ भी हमारे दोस्त आपको गाइड करेंगे। आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। यूके, इंग्लिस्तान में और पाकिस्तान में कहीं भी आपने कुछ भी पूछना है तो वो हमारे साथ रब्ता आप करें, ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहते जी सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ट्रंप का जो अंदाज़े हमला था ना, पहले जो अंदाज हमले के 2 दफ़ा उसने किए हैं, जून 25 में और अब ये 26 में जो किया है ईरान के ऊपर, उसमें वाज़े तौर पे वो धोखा देता है कि जनाब मैं अगले हफ्ते मुज़ाकरात करूँगा और फिर दूसरे दिन ही जो हमला कर देता है। ये दोनों दफ़ा। अब आज जो है ना, ये सब लोग कह रहे हैं कि हमला तैयार है जी। इसराइल ने भी कह दिए हमला करो, दुबई ने भी कह दिए हमला करो। और लेकिन अभी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये खबर आई है कि अमेरिका कहता है कि मुझे दुबई, सऊदी अरब और कतर ने कहा है कि हमला ना करो, तो मैं इसलिए हमले को मुअख्खर कर रहा हूँ। लेकिन जो सियाने लोग ने या तजर्बाकार लोग ने वो कह रहे हैं कि आज की रात बड़ी भारी है, आज हमला हो सकता है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दोनों तरफ से। इसराइल में अमेरिका के त्यारे पहुंच गए हैं तल अबीब में। तो ये सूरत हाल है। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो आप इससे अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका यही कह रहा है। अब एक तरफ अमेरिका कह रहा है जी कि मैंने जो ईरान के 14 नुकात हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं और ईरान को नए 5 नुकात दिए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़रिए ख़त किताबत, वो नामा और पैगामा वो जारी है, वो भी जारी है। और वो कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ज़रिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि आज की रात बड़ी भारी है और किसी वक्त भी हमला हो सकता है, और क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो तैयार पड़ी है बिल्कुल। अच्छा जी, नया आओ मरा हुआ घोड़ा फिर जनाब अली जिंदा करने की पीटीआई वाले कोशिश कर रहे हैं कि जी साइफर जो इमरान ने ऐसे लहराया था ना वो सच था, हालांकि वो झूठ है बिल्कुल। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अभी जो साइफर का वो हवाला दे रहे हैं उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करें सर, उन्होंने एक शोशा चलाना होता है। फिर आपको पता है सोशल मीडिया जो है इमरान खान का वो इन कामों में तेज़ है, झूठ वगैरह बोलने में। तो वो साइफर की जी देखो इमरान खान ने सच कहा था, हालांकि वो कह रहे हैं कि साइफर में अभी भी कुछ नहीं है। उन्होंने ये साइफर में जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो गई तो पाकिस्तान नए सिरे से तो अमेरिका नए सिरे से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेगा। बस ये फिक्र है। इसको वो उछाल रहे हैं, इसको वो बढ़ा रहे हैं, इसको सारा वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये साइफर की अभी आप देखें हर चैनल पे साइफर में कोई ऐसी बात नहीं है। यकीन करो कोई बात नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ या ये। वो लिखा हुआ है कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो अमेरिका के, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस वक्त ठीक नहीं थे जो बाइडन के,
تو اس نے کہا تھا کہ جی اگر یہ نئی حکومت آ گئی تو ہم تعلقات بھی نئے بنائیں گے. اس میں کوئی سر جی ایسی بات نہیں ہے جو عمران خان کے حق میں جاتی ہو یا جو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ سائفر تھا بالکل ٹھیک سی. بالکل ٹھیک، سائفر بالکل غلط تھا، ابھی بھی غلط ہے سائفر. سمجھ آ گئی؟ میرے خیال آ گئی ہے تانوں. سائفر کے اوپر ٹائم نہ ضائع کریں. اچھا جی، شہباز شریف صاحب نے کل قطر کے وزیر اعظم سے بات کی، پھر آج صبح اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر اعظم سے بات کی، اور آج شام کو پھر شہباز شریف صاحب نے قطر سے بات کی. اچھا، اور قطر کے وزیر خارجہ نے عباس عراقچی سے بات کی. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایران سے بات کی. ایران کے وزیر خارجہ نے عمان سے بات کی. تو یہ جناب علی جو بیان بازی ہے نا وہ ساری بالکل اور چین کے وزیر خارجہ سے بھی شہباز شریف صاحب نے بات کی. وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے پیرے میں بتایا ہے کہ جنگ بالکل تیار ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اب چین، قطر، سعودی عرب، دبئی، عمان، پاکستان، ایران یہ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں. میں نے تو صبح کہا تھا ایران اب جو بھی شرائط ہے نا تو مان لو، آپ جنگ جیت چکے ہو، آپ ایک غیرت مند قوم ہو، آپ جیت چکے ہو جنگ، اب آپ صلح کر لیں، کوئی بات نہیں، ہم راضی ہیں. ان کی شرائط پہ بھی کر لیں تو ہم راضی ہیں، کیونکہ آپ نے جو 40 دن مقابلہ کیا ہے نا وہ اس کی تاریخ بن گئی ہے. آپ نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا ہے، امریکہ کی طاقت کی ہوا آپ نے نکال دی ہے. یہ تھوڑی بات ہے، بڑی بات ہے سر جی، بڑی بات ہے، یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جی، عطا تارڑ نے کہا ہے جی کے پی میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے سیاست کے، کوئی کام نہیں ہو رہا. اور آج سہیل افریدی، گورنر کنڈی اور اپوزیشن لیڈر نون کے تینوں نے مل کے کہا ہے کہ جناب ہمیں صوبے کا حصہ دیا جائے، ہم آپ کو مفت گیس دے رہے ہیں، بجلی دے رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا حصہ دیا جائے. اور اس میں یہ مشترکہ پریس کانفرنس تھی. اپوزیشن لیڈر بھلا کون ہے وہاں پہ؟ یہ حکومت کا بندہ، یہ حکومت کا بندہ، نون لیگ کا بندہ، وہ اپوزیشن لیڈر ہے کے پی کے میں. اور جو کنڈی کون ہے، گورنر ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہے. تو ان تینوں نے مل کے کہا ہے کہ جناب ہمیں ہمارے وسائل کے مطابق حصے دیے جائیں اور ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور عطا تارڑ نے کہا ہے کہ یہ سارے فضول باتیں کر رہے ہیں اور کوئی یہ کام نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف عمران کی رہائی صبح و شام یہ انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ اسی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے ان کی یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. جی اگلی خبر سر، اگلی خبر یہ ہے رانا ثناءاللہ نے جو شور لیگ چھوڑی تھی. بھائی سیدھا تم کہو کہ ہم جناب 18 سال سے اوپر کے جو ہے نا 25 سال نہیں کر رہے ووٹر کی ایج 18 ہی رہے گی. اس نے گول مول بات کر دی کہ پھر جی 25 سال والا 18 سال والا ایم ایل اے ایم پی اے کیوں نہیں بن سکتا. تو اس سے ساری غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور اب ہر جگہ یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ موجودہ حکومت 28ویں ترمیم کر رہی ہے، اور 28ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ یہ 18 سال کی وہ 25 سال کر رہی ہے. اور ان کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کے ینگ نوجوان جو اس کو مانتی ہے نا اس کو پیچھے ہٹایا جائے. اور بھائی اپنے کاموں سے ہٹاؤ، یہ ایج سے نہیں آپ ہٹا سکتے. ایج کی پابندیاں ہٹا کے لگا کے آپ نہیں آگے پیچھے بندے کو کر سکتے. کام کرو پھر سارے آپ کے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح مریم نواز کام کر رہی ہے، اگر شہباز شریف بھی ایسے کام کرے تو یہ 18 سال والے بھی آپ کو ووٹ دیں گے. بتائیں جی ہمارے قانونی ٹی وی پہ 18 سال والے سے لے کے 25 سال تک کون ہے جو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ پلیز ضرور یہ بتائیں. 18 سال سے لے کر 25 سال تک
کون کون سے کتنے بندے ہیں جو نون لیگ کو ہی ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ سب پروپیگنڈا ہے, سب. ابھی دیکھنا, میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہے 25 سال سے کم والوں نے کہ اسی تے جی ووٹر ہی نون لیگ دیں. یہ کدھر سے آ گئے؟ مریم نواز کو یہ ینگ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. مریم نواز نے لیپ ٹاپ سکیمیں, اسکول, ایجوکیشن, یونیورسٹیاں, کالج, وظیفے, یہ لون, یہ سارے اسٹوڈنٹ کے لیے عام کیے ہوئے ہیں. تو کیا وہ مریم نواز کے ساتھ نہیں ہے؟ مقابلہ کر لیتے ہیں. مریم نواز کے ساتھ یوتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ؟ اپنی ایج بھی لکھیں اور کومنٹس بھی بتائیں جی. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ. جی آج کوسٹا کی کافی خان صاحب کی فرمائش پہ آئی ہے. یہ سینڈوچ ہے, یہ امریکانو ہے. سر یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا کچھ نہیں کیا. نہیں, یہ پہلے کیسے ہو گیا؟ آرڈر سے پہلے؟ آرڈر پہلے دے دیا, آرڈر سے پہلے چائے کا بناتا تھا وہ میں. یہ خان صاحب آئے خصوصی طور پہ میں کوسٹا لے کے, تو یہ دیکھیں ابھی کھانا آیا نہیں تو خان صاحب نے بل پہلے دے دی. بتائیے آپ کے تھینک یو ملک صاحب ناراض ہو. سر جی پیسے کیوں مہمانوں سے لیے ہیں؟ دوں گا میں, یہ چھوٹے ہیں سارے میرے سے. یہ جی کافی ہے, اور یہ سینڈوچ لے آیا ہے. اس کو ہم نے آرڈر کیا تھا. نہیں سر. تو ہمارے یہ دوست منصور علی خان صاحب لندن سے ہمارے لیے چاکلیٹ لائے ہیں. یہ ہے, یہ ہے, یہ بسکٹ ہے, یہ ٹافیز ہیں, یہ گمز ہیں, یہ ڈیری ملک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تھینک یو جی خان صاحب, تھینک یو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا تحفہ جو میرے لیے آیا ہے, یہ دیکھیں, یہ اسکیچر کے جناب علی شوز ہیں, میڈیکیٹڈ شوز. یہ اسکیچر کمپنی جو ہے آج کل سب سے بڑی اہم کمپنی ہے, اس کے یہ آئے ہیں. یہ دیکھیں, بڑے خوبصورت ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں